بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے عذاب قبر کے بارے میں جانیں گے۔ محترم سامعین، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ قیامت سے لے کر ابد الآباد تک، اس کو حشر و نشر کہتے ہیں۔ اس میں پوری جزا سزا ہوگی۔ سب کفار اور بعض گناہگار مومنوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ بعض گناہگار مومنوں سے قبر کا عذاب معاف بھی ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پا جاتے ہیں۔ صالح مومن مرد و عورت قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ وارثوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر خیرات کرنے، قرآن شریف و نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا ایصال ثواب اور دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، مگر کافر کو مرنے کے بعد کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی ایسا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص طریقے کی پابندی شرع شریف میں نہیں ہے۔ ایسی پابندی سے بچنا چاہیے، بلکہ جس وقت جو کچھ میسر ہو وہ مالی یا بدنی ثواب کا کام ادا کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ ایصال ثواب کا کام رسم کی پابندی، دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے نہ کرے، اور بلا ضرورت ادھار یا سودی قرض لے کر رسوم کی پابندی کرنا اور بھی بڑا گناہ ہے۔ کسی ایسی مصلحت سے وقت کی وغیرہ کی پابندی کی جائے جو شرعاً جائز ہو اور اس کو شرع کی طرف سے لازمی نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر آج کل جاہلوں کی رسمی پابندی کے خوف سے بچنا ضروری ہے، ورنہ وہ دلیل بنائیں گے۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردے کو اس کے عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، نبی محمد، دینی الاسلام، میرا رب اللہ تعالی ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھیں، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ دلہا کی طرح آرام سے سو جا۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، ہا لا ادری، افسوس، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے ایسا مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں، ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی میں ہو جاتی ہے، اور بعض محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے
اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ اور خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ ضغطۂ قبر یعنی قبر کی تنگی اور گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردہ کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت کو بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں یا جانور کھا جاتے ہیں، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علیین کہتے ہیں، اور بروں کی روح کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخوں وغیرہ سے جیسی اس عالم کے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے اس زمینی گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 نیک اعمال، نمبر 4 دنیا میں کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہونا، نمبر 5 ضغطۂ قبر یعنی قبر کی تنگی، نمبر 6 مسلمانوں کی دعا کی برکت، نمبر 7 مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، نمبر 8 قیامت کی سختی، نمبر 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، نمبر 10 محض رحمت الہی۔ تو ان اسباب کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت مسلمان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے وہ یہ ہیں: غازی یا شہید، نمبر 2 جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرنے والا۔ یہ جو تناسخ آواگون کا عقیدہ ہے یہ مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسفیوں کا عقیدہ ہے جو نہایت لچر اور غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ صدیقین اور دیگر اولیاء اللہ حفاظ بھی زندہ ہیں۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ بہشت میں پھرتی اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں پھریں۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی اور دشمنوں کو سزا بھی دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، قبر کا عذاب حق ہے اور اس کا یقین رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔